اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی 2 آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 182 اور 183۔ ان دونوں آیات کے تراجم یہ ہیں کہ مگر جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہا ہوں، میرا منصوبہ تو بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 187 پر بحوالہ اصول کافی، قانون استدراج کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو انہیں اور نعمتیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ نعمتوں میں گم ہو جائیں اور توبہ کرنا بھول جائیں، پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو آیت میں آگے بیان کیا گیا ہے۔ خدا کے قانون استدراج کا مطلب یہ ہے کہ چپکے جہنم کی طرف لے جانا، اس طرح کہ ان کو ان کی اصل منزل کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ خدا کا عذاب گناہ کرنے یا ظلم کرتے ہی نازل نہیں ہوتا، گرفت فوراً نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کافر بھول جاتا ہے اور اس میں گناہ کرنے کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح خدا کی حجت اس پر تمام ہو جاتی ہے اور وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سنستدرجہم ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے استدراج۔ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جب وہ سرکشی کرتے ہیں تو خداوند کریم ان پر اور نعمات نازل فرماتا ہے، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں پر عذاب نہیں ہوتا بلکہ اور نعمات زیادہ ہی ہوتی ہیں، پس وہ اپنی سرکشی میں زیادہ ہوتے ہیں اور اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، یعنی گناہوں کے باوجود نعمات کی زیادتی کا نام استدراج ہے۔ نمبر 2، گناہوں کے بعد آہستہ آہستہ خدا ان کو ہلاکت کے قریب کرتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اچانک اس میں گر پڑتے ہیں۔ نمبر 3، استدراج کا معنی ہے جلدی چلنا، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو فوراً گرفتار کر لیتے ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں ہوتی، اور معصومین علیہ السلام سے پہلا معنی منقول ہے۔ یہ تفسیر برہان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 183 میں وہ املی لہم ان کیدی متین، قید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہیں منصوبہ، ترکیب، خفیہ چال اور تدبیر محکم۔ یہ فصل الخطاب میں لکھا ہے اور شاہ ولی اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں یہ لکھا ہے کہ خدا کے منصوبے مضبوط ہونے کا آخری مطلب یہ ہے کہ خدا ظالموں کو مہلت پر مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، مگر جب وہ ظلم پر ظلم کیے جاتے ہیں تو ان کو سخت ترین سزا دی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 70 صفحہ 7 پر 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے خلوت میں خدا سے خوف، گویا اسے تم دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بحر الانوار کی جلد 70 صفحہ 386 پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔
اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم کافر ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر تم مخلوق سے چھپ کر اور اس کے سامنے گناہ کرتے ہو تو تم نے اسے تمام دیکھنے والوں سے پس درجے کا دیکھنے والا بنا دیا۔ بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 69 پر لکھا ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور تیسری بات اللہ جل شانہ سے خوف گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سورہ مبارک فاتح کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس اللہ کے بندوں میں اللہ کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہی ہیں۔ یہاں علماء سے مراد علم رکھنے والے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کی معرفت کا جتنا زیادہ حامل ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 393 پر ہے، اور حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں کہ ذات خدا کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہی سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 382 پر، آل داؤد علیہ السلام کی حکمت میں ہے اے فرزند آدم، تیرا دل سخت ہو چکا ہے اور تو نے خدا کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ اگر تو خدا کو جانتا اور اس کی عظمت کو پہچانتا تو ہمیشہ اس سے ڈرتا رہتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اصول کافی میں جلد 2 میں صفحہ 68 پر، جو خدا کو پہچان لیتا ہے وہ اس سے ڈرتا ہے، اور جو اس سے ڈرتا ہے اس کا دل دنیا کو خوشی خوشی چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم ہے کہ لوگوں میں سے جو شخص اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا ہے وہ اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 262 پر بھی اور جلد 77 صفحہ 129 پر بھی کہ خبردار ہو جاؤ کہ مومن 2 قسم کے خوف کے درمیان عمل کرتا ہے، ایک تو اس عرصے کا خوف جو گزر چکا ہے وہ نہیں جانتا کہ اللہ کیا کرے گا، اور دوسرے اس وقت کا خوف جو باقی رہ گیا ہے اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے لیے اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے لیے بڑھاپے سے پہلے جوانی میں اور مرنے سے پہلے زندگی میں تیار کر لے۔ مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا کے بعد کوئی عضو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یا تو بہشت کا گھر ہے یا پھر دوزخ کا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح، اس بارے میں نفس المحموم جو کتاب ہے اس کے صفحہ 45 پر لکھا ہے، اور یہ معصوم فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے سرکشی و طغیانی، ہوا و ہوس، فساد و ظلم و ستم کے لیے قیام نہیں کیا، بلکہ میں نے تو قیام اس لیے کیا ہے تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح، نیکیوں کا حکم دے سکوں اور برائیوں سے لوگوں کو منع کر سکوں۔ یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، مشہور فرمان ہے جو انہوں نے مدینے میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے فرمایا تھا۔ حضرت امام مہدی عجلہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں جو آیات ہیں ان میں سب سے مشہور آیت وہ ہے کہ جس میں بقیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 86، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے تفسیر نور الثقلین کی جلد 2 صفحہ 382 پر لکھا ہے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ پہلے شخص ہیں جو اس آیت کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے میں بقیت اللہ، حجت خدا اور تم پر خدا کا خلیفہ برحق ہوں۔ مائع معین سے مراد حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، ان سے کہو کہ مجھے بتائے اگر تمہاری زمینوں کا پانی اندر جذب ہو جائے تو کون اس جاری پانی کو تمہارے اختیار میں دے سکتا ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔